ناظرین آداب، عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اولاد حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور محدث اعظم ہند حضرت سید محمد صاحب کچوچا شریف رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے مولانا سید قاسم اشرف صاحب مدظ اللہ العالی خانقاہ اشرفیہ کچوچا شریف بنگلور میں یم کے سہیل صاحب کے دولت کدے پر تشریف فرما تھے۔ ان سے حالات حاضرہ پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ اس خصوصی گفتگو کے کچھ اقتباسات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ اصل میں ملک میں ہماری حیثیت آزاد ہندوستان کے بعد ایک ہما چڑیا کی، جس کے سر پہ ہم بیٹھتے تھے، وزارت عظمیٰ کا تاج اس کو پہنا دیا جاتا تھا۔ چونکہ ملک کی جو اکثریت ہے ان کے ووٹوں کا وبھاجن ہوتا تھا، تقسیم ہوتی تھی مختلف پارٹیوں میں، اور مسلمان کا ووٹ ایک بیلنسنگ ووٹ ہوتا تھا۔ جس پارٹی کی جھولی میں چلا جاتا تھا وہ پارٹی ملک میں صاحب اقتدار ہو جاتی تھی، ستہ دھاری بن جاتی تھی، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد کمنل جو فورسز تھیں، جو فرقہ پرست طاقتیں، یہ چیز ان کو نہیں بھاتی تھی۔ انہوں نے پھر ملک میں فرقہ وارانہ ماحول پیدا کیا اور ایسی نفرت کی داغ بیل ڈالی، بیج ڈالی کہ آج مسلمان جس کی طرف جاتا ہے ملک کی اکثریت اس کے مخالف چلی جاتی ہے۔ یہ ملک کا ماحول ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قومی ایکتا، نیشنل انٹیگریشن، آپسی سدبھاؤ کی جڑوں کو مضبوط کریں۔ جس طریقے سے ملک کو آزاد کرنے میں ہم نے اپنے برادران وطن کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر ہم نے ملک کو آزاد کیا ہے، اب یہ ملک فرقہ پرستی کی رسی میں، بیڑیوں میں جکڑ چکا ہے، اسے ہمیں آزاد کرنا ہوگا۔ اب مسلمانوں کی سیاسی حیثیت بھی کوئی نہیں رہی، اس کے علاوہ معاشی اور تعلیمی طور پر وہ کافی پسماندہ ہے۔ اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بے کسی اور بے بسی سے زیادہ ہماری بے حسی شامل ہے۔ آج کوئی بھی قوم، اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اگر اس کی اکنامیکل حیثیت اور ایجوکیشنل پاور اگر اس کا مضبوط ہے، وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے۔ امریکہ میں یہودی جو ہیں 2% ہیں، لیکن دونوں حیثیتوں انہوں نے مضبوط کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آج امریکہ کی چاہے وہ داخلی پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، وہ سب کچھ وہی طے کرتے ہیں۔ ہم نے اقلیت میں رہ کے لگتا ہے کمپلیکس میں آ گئے، ہم اقلیت میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری فیلنگ ہے، اور حکومت کے تعلق سے ہم تعاون کے ہمیشہ امیدوار رہے، آشاوادی رہے، ہوپ ہمارا حکومت سے رہا۔ اور پچھلی حکومت، موجودہ حکومت تو چھوڑیے، پچھلی حکومتیں جتنی گئی ہیں، انہوں نے جیسا مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تب انصاف نہیں کیا، تو کچھ تو ان کی ناانصافی یا ہمارے حقوق کا استحصال اور کچھ ہماری بے حسی، یہ دونوں جو شامل ہوئی ہیں، ہم معاشی طور پہ اس لیے کمزور اور پیچھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کمپلیکس سے نکلنا ہوگا کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا، ہم حکومت پر اب ڈپینڈ نہ رہیں۔ ملک میں فرقہ پرست طاقتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی طاقت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ آپسی بھید بھاؤ کو دور کرنا ہے، آپسی بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے۔ تو اس تعلق سے مسلمان آگے بڑھتے ہیں مگر دوسری قومیں ساتھ نہیں آتی، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ ایک شعر ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اس ملک میں جو اکثریت ہے، جو برادران وطن کی، وہ 2 طبقے کے لوگ ہیں۔ ایک اپر کاسٹ کے طبقہ کہلاتا ہے اور ایک لوور کاسٹ کا کہلاتا ہے، جس میں دلت ہیں، OBC جسے کہیے، آدیواسی کہہ لیجئے، اور یہ بھی ہماری طرح مظلوم ہے، اور انہی کا استعمال ہوتا ہے۔ جب کہیں کمنل فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، کمنل رائٹس ہوتے ہیں، تو انہی کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ پہلے ہم سمیکرن اپنا بنائیں۔
ऐसा हम मोर्चा बनाएं हमारे साथ। ऐसा होता है कि दलित और मुसलमानों का सम्मेलन होता है, लेकिन बात सम्मेलन तक हो जाती है, वो जो दर्द का रिश्ता है वो पैदा नहीं हो पाता है। हमें चाहिए इन कास्ट के साथ दर्द का रिश्ता पैदा करें, और उन जहां हम अपनी फलाही चीज़ें सोचते हैं वहां इस कौम के लिए भी सोचें, और वो जहां अपने बारे में सोचते हैं हमारे सोचें। जब ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ये कम्युनलवाद है, इसकी जड़ें खोखली हो जाएंगी। हमें उनके साथ टाई अप करना होगा। अच्छा, मुल्क और खासतौर पर रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक से आपका कुछ पैगाम? देखिए, ऐसा है, ये जो कम्युनलवाद है ये एक प्री प्लान है, एक साजिश के तहत है। हमें किसी भी कम्युनल ताकतों के बयानात या एक्टिविटीज़ से रिएक्ट होकर कोई कम्युनल काम हमें नहीं करना है। हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वो हमें पत्थर हमें फूल दें, ये हमें माहौल पैदा करना होगा। हमें देखिए वजह क्या है, भूख, एक आदमी भूखा है तो उसको भूखा रख के उसकी भूख को नहीं मिटाया जा सकता है। एक आदमी प्यासा है, उसको प्यासा रख के उसकी प्यास नहीं मिटाया जा सकता है। एक कम्युनिटी या कुछ लोग नफरत कर रहे हैं, उनसे नफरत करके हम नफरत को नहीं मिटा सकते हैं। नफरत को मिटाना होगा तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे।